اونٹ جنس ملاپ کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد غسل کرنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور کیا دیکھتے ہیں آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی خصوصیتوں کی حامل ہے، جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے، بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ جنس ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے، اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اسی لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں آل ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بے روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسرا وہ قسم کا اونٹ جس کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ 2 حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے، اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہی آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا، میں گرمیوں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ مجھے اب ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس اونٹ کو یا تو ذبح کریں گے یا بیچ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالیں تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین، اور 4تھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔
پھر اونٹ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ہر خوف سے دور فرما دے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ اور جدل پیدا نہ فرمائے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے بھی مانگی تھی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں لیکن آخری دعا کو قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری امت آپس میں ہی تلواریں نکالے گی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو کر لو ورنہ نہ کرو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی صحابی نے عرض کیا میں بکری اور اونٹ کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے بارے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن اونٹ جہاں پہ رکھا ہو وہاں پہ تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیا ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور جس وجہ سے وہ شدید پانی پیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسوؤں کے آنے کے بعد ہی آم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین آخر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھائیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کرنے کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں سے جنسی عمل کرنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ہی اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کیا اور اس کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام ازوا اور جبکہ اونٹنی کا نام قصوا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی اور ایک دن اسی طرح پیاسی بھوکی ہی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ کوئی اونٹنی سے اگر سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔